اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے بندو مجھ سے اس طرح سے دعا طلب کیا کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے لاریب کلام میں اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں سرخروئی اور بازیابی حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم اس بات میں تھوڑے سے تفرقہ بازی میں پڑ گئے، اللہ رب العزت ہمیں فرقہ واریت سے نجات عطا فرمائے۔ ایاک نعبد، کہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تب بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کی، اور ان کی عبادت اور بندگی فقط رب اولا کے لیے ہے، اور قیامت کے آخری فرد مومن تک اللہ رب العزت کی عبادت ہی ہوتی رہے گی، اور بعد از اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہی ہوگی۔ یہ خاصہ اللہ رب العزت کا ہی ہے، حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے نام نامی پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ان کی عبادت بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ بھی شرک قرار پائے گی۔ یہ خاصہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اگر ملائکہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ ویسا ہی سجدہ تھا جیسے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہی کیا کرتے تھے، اس کی حیت وہی تھی، کیفیت وہی تھی، مگر حقیقتاً وہ عبادت کا سجدہ نہ تھا، وہ تعظیمی سجدہ تھا، عزت اور عظمت کا سجدہ تھا، ان کی عظمت کو سلامی پیش کرنے کا سجدہ تھا۔ نیت کے تبدیل ہونے سے احکامات تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ مثلا دل میں یہ نیت ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہا ہوں، نیت ہے فرضوں کی تو یہ فرض قرار پائیں گے، نیت ہے سنتوں کی تو یہ سنت قرار پائیں گے۔ تو الغرض ثابت یہ ہوا کہ نیت کے تبدیل ہونے سے احکامات تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ فرشتے جو صدیوں سے اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے چلے آ رہے تھے، جب انہیں حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ عبادت کا سجدہ ہرگز نہ تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، کہ ان کی عزت اور عظمت، مقام نبوت اور مقام رسالت کو سلامی پیش کرنا مقصود تھا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہ تھا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو سجدہ کیا، وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کو ہی سجدہ ہے۔ کبھی افضل اپنے مفضول کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے یہ سجدہ کیا، یہ سجدہ حقیقتاً اللہ رب العزت کو سجدہ ہے۔ یہ صرف ایک جہت ہے، ایک سمت ہے جس کا ہم نے تعین کیا، جس کا اللہ رب العزت نے ہماری آسانی کے لیے کیا، ورنہ اللہ رب العزت کا تو ارشاد گرامی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہی ہے۔ یہ جو سمتیں ہیں، یہ جہت ہے، ہم نے تمہارے لیے مقرر کی ہے تاکہ تمہیں ہماری عبادت کرنے میں آسانی ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ عبادت یا عقائد اسلامیہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے قبل تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد بھی وہی رہے اور قیامت کے بعد بھی وہی رہیں گے، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے قبل بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی تھی، اور قیامت تک رب العالمین کی ہی عبادت ہوگی، اور بعد از قیامت بھی عبادت اللہ رب العزت کا ہی خاصہ رہے گا۔ اسی طرح سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مولا آپ ہی سے صرف مدد مانگتے ہیں، آپ ہی کی استعانت چاہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اختلافات ہو گئے،
امت تفرقہ بادی میں پڑ گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارا روز کا سبق تھا، ہم اپنی نمازوں میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں تفرقہ واریت سے، فرقہ واریت سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، جب تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے تم نے مجھ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو چیز تحت الاسباب ہوگی، جس کے ظاہری اسباب ہوں گے، اس میں اگر ہم کسی سے مدد مانگیں تو وہ شرک نہ ہوگی، اور اسی طرح سے جو ما فوق الاسباب ہوں گے، جو اسباب سے ماورا ہوں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ما تحت الاسباب ہوں یا ما فوق الاسباب ہوں، دونوں صورتوں میں حقیقتاً امداد، مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی استعانت ہمیں چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کیونکہ یہ تحت الاسباب ہے، دوائی لینا یہ اسباب کے تحت ہے کہ کوئی سبب بنے گا، دوائی مل جائے گی اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ایاک نستعین میں یہ فرق اپنی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی لینے سے جو بندہ شفا یاب ہو رہا ہے، حقیقتاً شفا مولا کی طرف سے ہی مل رہی ہے۔ اسی طرح سے کسی بزرگ کے پاس جا کر یا کسی دربار پر جا کر آپ شفا کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ اس وقت بھی اگر شفا نصیب ہوتی ہے، وہ شفا بھی من جانب اللہ ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق اور تمیز کرنا یہ ہماری اپنی اختراع ہے، ورنہ دونوں صورتوں میں استعانت، مدد اور یہ شفا جو نصیب ہو رہی ہے وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ دوائیوں پر ہمارا اعتقاد ہو اور یہ ایمان ہو کہ یہ ہمیں صحت یاب کرتی ہیں تو یہ شرک ہوگا۔ ان کے اندر جو تاثیر ہے، یہ دوائی کے اندر جو شفا کی تاثیر رکھی ہے وہ مولا کریم نے رکھی ہے۔ اگر یہ اس طرح سے رکھا جائے کہ ہمیں دوا ہی صحت یاب کرتی ہے، یہ تحت الاسباب جو ہوتے ہیں، تو پھر اس میں شرک نہیں ہوگا۔ کیا اللہ رب العزت ہمارا خدا نہیں ہوتا؟ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ شفا نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے۔ تو جو شفا نصیب ہو رہی ہے، اس لیے حکیموں نے، طبیبوں نے اور ڈاکٹروں نے بھی ہوا شافی اپنے پیڈوں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شفا مولا کی طرف سے آ رہی ہے، ہم صرف فقط سبب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسباب ہیں، وہ اسباب ہمارے ظاہری ہوں یا باطنی اسباب ہوں، دونوں صورتوں میں یہ سب کچھ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس طرح سے نہ ہو تو پھر اس طرح سے ڈاکٹروں کے پاس جانا، حکیموں کے پاس جانا، یا کسی چیز کے لیے ہمیں ضرورت پڑے، پانی کے لیے ہم نل کی طرف جاتے ہیں، یہ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ مولا کریم نے رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی آج سے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی آگ لگانا شروع کر دے، حالانکہ پانی کی فطرت میں آگ کو بجھانا ہے، اس میں یہ تاثیر مولا کریم نے رکھی ہے۔ اس طرح سے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے، جیسے ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت اللہ رب العزت نے اس کو ٹھنڈا کر دیا، بلکہ اس کو گلزار بنا دیا۔ تو یہ تاثیریں اسباب میں یا ما فوق الاسباب میں ہوں یا ما تحت الاسباب میں ہوں، سب میں اللہ رب العزت ہی حقیقی کارساز ہے۔ اس میں کوئی فرق کرنا یہ ہماری اپنی اختراع ہے۔ ما فوق الاسباب ہوں یا ما تحت الاسباب ہوں، ان سب میں کارساز حقیقی مولا کریم کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں ہر بات میں اللہ رب العزت کی استعانت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ منجیک میں تھے، ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس وقت جب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کہ یا خلیل اللہ، اگر کوئی حکم ہو مجھے حکم ارشاد فرمائے، میں ان کو آگ میں جھونک دوں، ان کو تباہ و برباد کر دوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو پھر فرمایا تمہاری حاجت نہیں ہے، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور پھر اب تعالیٰ سے دعا کیجئے، تو آپ نے فرمایا مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو چیزوں سے انکار کیا، پہلے استعانت نہیں لی، اس سے مدد نہیں مانگی۔ اگر یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھا اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنی ہوتی تو
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ملک سے، جبریل امین سے مدد مانگ لیتے، تو عرض گزار ہوں کہ حضور والا، ملائکہ تو کوئی کام اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کرتے ہی نہیں، اگر یہ شرک تھا تو جبریل امین آئے ہی کیوں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آئے، انہیں پتہ تھا کہ کارساز حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ نبی اور رسول ہیں، مرسل ہیں، ان کو میری حاجت ہی نہیں ہے، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہی کیوں؟ اگر وہ چلیں آ ہی گئے تھے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے، ان مشرکوں سے تو میں لڑ رہا ہوں، ملک تم میں کب سے شرک آ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کسی سے مدد مانگنی نہیں چاہیے، تم تو ملک ہو، صدر الملائکہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، کسی سے استعانت نہیں حاصل کرتے، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مگر آپ نے یہ ارشاد نہ فرمایا۔ یہ اس بات کی روشن اور بیان دلیل ہے کہ غیر اللہ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، اور اس غیر اللہ سے جو مدد آتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ہی مدد ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اس سے مدد سے انکار فرمایا۔ یہ امتحان تھا، اس وقت جب امتحان ہو رہا ہو اس وقت دعائیں نہیں مانگا کرتے، اس وقت دوسروں سے مدد نہیں مانگا کرتے، یہ اصول ہے۔ اور پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد نہیں مانگی کہ مجھے اس آگ سے نجات عطا فرمائیے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بھی حرام قرار پائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ آیت کے کچھ حصے پر، حدیث کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا امتی ہونے کا حق ہے؟ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ ایک ہی حدیث پڑھتے ہیں، ایک معنی لے لیتے ہیں، ایک معنی نہیں لیتے، یہ حدیث پر عمل نہیں ہے بلکہ اپنی خواہش نفسانی کا اتباع کرنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد ہی نہیں مانگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فعل سے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگی جائے، پھر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگی، پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی، اللہ رب العزت نے بھی آگ کو جو گل گلزار بنا دیا، آگ کو بھی باغ بنا دیا، یہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام سے مدد مانگ لیتے تو وہ مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوتی، نہ کہ جبریل علیہ السلام کی، وہ صرف ایک بظاہر ایک سبب ہوتے۔ آپ دیکھ لیں غزوہ بدر میں ہزاروں ملائکہ نہیں آئے ہماری مدد کرنے کے لیے، قرآن مجید کی نصوص ہیں پڑھی، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہیں کہ ملائکہ آئے اور انہوں نے مدد کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملائکہ سے مدد لی۔ اگر یہ کفر و شرک ہوتا جو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں یہ روایت پڑھ کر آپ ثابت کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ملائکہ سے مدد لی اور کفار کو شکست فاش دی۔ یہ ما فوق الاسباب ہے، ما فوق الاسباب غیر اللہ سے جو مدد آتی ہے، جو امداد ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہم یہاں پر پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جماعت اہل سنت اس موقف میں بالکل واضح ہیں کہ وہ ظاہری اسباب میں مدد ہو یا اسباب سے فوق ہو، اوپر ہو، بلند ہو، ظاہری اسباب نہ نظر آ رہے ہوں، اس وقت بھی مدد اللہ رب العزت کی ہی ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کی ہی مدد ہمارے شامل حال رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھتا ہو کہ ظاہری اسباب سے جو مدد لے رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے مشرک ہے جس طرح سے ما فوق الاسباب کے بارے میں آپ یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح سے ما فوق الاسباب میں آپ کہتے ہیں کہ کسی سے مدد لینا شرک ہے، تو اسی طرح سے ظاہری اسباب سے مدد لینا بھی شرک قرار پائے گا۔ تو پھر ہم نے دو خدا بنا دیے، دو قوتیں بنا دی کہ ظاہری اسباب میں تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا، وہ ڈاکٹر ہی مدد کرے گا، پولیس ہی ہماری مدد کرے گی، ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت ہو بازار سے ہم خرید کر لے کر آئیں گے، یہ چیزیں آئیں گی، تو اس میں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو پھر الگ سے ہٹا دیا، اسباب سے اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیا۔ تو آپ نے یہ کہنا کہ اسباب میں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ما فوق الاسباب میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ما فوق الاسباب میں کسی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ما فوق الاسباب میں مدد مانگنا یہ شرک ہے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ دونوں صورتوں میں کامل ایمان رکھیں کہ ظاہری طور پر بھی مدد
جو مدد آ رہی ہے اسباب کے تحت وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، جو ما فوق الاسباب آ رہی ہے وہ بھی اللہ رب العزت ہی کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔